بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ توبہ زیر بحث ہے۔ اس میں منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس بارے میں نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے سختی والا معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ، اور ان کو کفار کے ساتھ جو ان کے ساتھ رویہ اپنانا ہے، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ ایسی ہی سختی ان کے ساتھ کرنی ہے۔ اس سے پہلے جن منافقین کا ذکر تھا وہ منافقین تھے جو مدینہ میں رہتے تھے یا مدینہ کے آس پاس۔ اب جو آیت 90 سے آغاز ہو رہا ہے، یہ وہ منافقین ہیں جو دیہاتوں میں آباد تھے۔ چچے ان کے بارے میں کیا ہدایت کی جا رہی ہے اور ان کا نفاق، اس کی نوعیت کیا ہے، وہ اب زیر بحث ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، اور آئے بہانہ کرنے والے، من الاعراب، بدوی عربوں میں سے، یعنی دیہات میں جو رہنے والے جو تھے ان میں سے بھی لوگ آئے ہیں بہانہ کرنے والے۔ یعنی بہانہ اس چیز کا کہ بھئی ہمیں آپ ساتھ نہ لے کے جائیں، ہمارے یہ مسائل ہیں۔ وہی جو غزوہ تبوک کے حوالے سے جب یہ اعلان کیا گیا کہ سب کو جانا ہوگا ساتھ، تو یہ جانا نہیں چاہ رہے۔ کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ وہ جو محبت ہے مال کی اور اولاد کی، وہ ان کو مجبور کر رہی ہے کہ نہ یہ اپنا مال خرچ کریں، نہ اپنی جان کو بھی نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بدوی عربوں میں سے بھی، ان دیہاتیوں میں سے بھی لوگ آئے بہانہ کرنے والے، لیؤذن، کہ اجازت مل جائے، لہم، انہیں بھی اجازت مل جائے اور نبی علیہ السلام ساتھ نہ لے کر جائیں۔ وقعد، اور وہ تو بیٹھے ہی رہے، الذین کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے جھوٹا عہد کیا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ کہ بعض ان میں ایسے نکلے کہ انہوں نے تو کوئی بہانہ بنانے کی، آ کر پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی، بس بیٹھ رہے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہوا، ان کا یہ جو عہد تھا، اسلام جب آدمی لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ عہد ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول حکم دیں گے اس کو ہم مانیں گے، سمع و طاعت کا رویہ اپنائیں گے۔ لیکن ان کا یہ جو عمل ہے کہ پیغمبر پکار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جانا ہے تم سب نے، لیکن وہ بیٹھ رہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ جو عہد باندھا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، وہ جھوٹا تھا۔ یہی منافقت ہے۔ سَيُصِيبُ، ان قریب پکڑے گا، الَّذِينَ كَفَرُوا، انہیں جنہوں نے انکار کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ یہ سب جو بدوی عرب ہے نا، جو دیہاتوں میں رہنے والے، سب ایسے نہیں تھے۔ چنانچہ یہ بتا دیا کہ جنہوں نے ان دیہات میں رہنے والوں میں سے جو کفر پر جنہوں نے انکار کیا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں بدوی عربوں میں اچھے لوگ بھی تھے، ان کا آگے ذکر بھی آئے گا۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اجازت تو صرف انہیں ملنی چاہیے تھی، یہ جو ابھی کیٹیگری آگے بیان ہو رہی ہے، ان پر کوئی حرج نہیں اگر یہ نہ جاتے، لیکن جو مال بھی رکھتے ہیں اور جان بھی رکھتے ہیں، یعنی کہ صحت بھی ہے اور وہ جا سکتے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، عذر نہیں تھا، ان کو لازمی جانا تھا۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر نہیں ہے، ولا علی المرضى، نہ مریضوں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر جو لا یجدون، نہیں پاتے، ما ینفقون، جو وہ خرچ کریں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ خود خرچ کر کے جانا تھا نا، لمبا سفر ہے، اس کے لیے سامان بھی چاہیے، کھانے پینے کا راشن اتنے دنوں کا، اور سواری بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کمزور تھے، جو مریض تھے، اور جن کے پاس مال نہیں تھا، جو خرچ نہیں کر سکتے تھے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، لیس حرج، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ خیر خواہی کرتے رہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ایسا نہ ہو کہ کمزور ہیں یا مریض ہیں یا مال نہیں ہے ساتھ جانے کے لیے، خرچ اٹھانے کے لیے، لیکن اللہ اور رسول کے ساتھ ان کی خیر خواہی نہیں ہے، دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سازش کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ رویہ ہے تو پھر ان پر بھی گناہ ہے۔ تو یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ خیر خواہی کا رویہ ہونا چاہیے، اگرچہ اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں جا سکے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نہ ایسے نیکوکاروں پر، نیک کام کرنے والوں پر کوئی الزام ہے،
ٹھیک ہے، نہ ان پر کوئی گناہ ہے نہ کوئی الزام ہے، اگر یہ خدا اور خدا کے رسول کے سچے خیر خواہ ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی کہ یہی احسان کا رویہ ہے کہ وہ کمزور، مریض یا مالدار نہیں ہے، ساتھ نہیں جا سکے، لیکن خیر خواہی کا رویہ ان کا ہے، تو یہی بہترین رویہ ہے۔ تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ولا علی الذین، نہ ان پر بھی حرج ہے، گناہ ہے، اذا ما اتوک، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، لتحملہم، کہ سواری کا بندوبست کر دیں ان کے لیے۔ بعض لوگ آئے کہ بھی ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو آپ نبی علیہ السلام سے انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیں۔ قلتا، تو تم کہتے ہو، لا اجد ما احملکم علیہ، بھی میں نہیں پاتا ایسی چیز، ایسی سواری جس پر میں تمہیں سوار کرا دوں۔ کہ نبی علیہ السلام نے خود بھی معذرت کر لی کہ میرے پاس اتنے جانور نہیں ہیں، ظاہر اونٹ پہ جانا ہے یا گھوڑوں پہ جانا ہے، تو اتنی بڑی تعداد موجود نہیں تھی وہاں کہ ان کو سواری دے دی جاتی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ تولوا، تو وہ لوٹتے ہیں، وہ واپس جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع حزنا، بہہ رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے اس غم میں، اللہ یجدو، کہ وہ نہیں پاتے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں۔ تو ان کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ بھی ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہم خرچ کر کے کوئی سواری لیتے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر اس جنگ میں شریک ہوتے، تو یہ بڑا ان کو حزن ہے، ملال ہے، تو یہ ان کی حالت ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سچے ہیں، اخلاص والے، تو اگر یہ اگر نہیں جا سکے تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ انما السبیل، الزام تو ان لوگوں پر ہے، علی الذین یستأذنونک، ان پر جو تم سے رخصت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں، یعنی کہ صحت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ کمزور ہیں نہ وہ مریض ہیں، اور مال بھی ٹھیک ہے، وہ سواری کا بھی انتظام ہے، وہ ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اجازت مانگ رہے ہیں۔ رضو بِأَن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ پیچھے رہ جائیں، کہ عورتوں کی تو مجبوری ہے نا، ان کو جنگ میں نہیں شریک نہیں کیا جاتا، وہ پیچھے گھر میں رہتی ہیں۔ وہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے پیچھے عورتیں رہ جاتی ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ پھر عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا معاملہ، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے ان کے اسی عمل کی وجہ سے۔ یعتذرون، وہ عذرات بہانے پیش کریں گے، الیکم، تمہارے سامنے، اذا رجعتم الیہم، جب تم پلٹو گے ان کی طرف۔ پیچھے بیان ہوا نا کہ کچھ لوگوں نے آ کے یہ زحمت کی گوارہ نہیں کی کہ نبی علیہ السلام سے آ کے کوئی بہانہ بنا کے یا جیسے بھی اجازت لے لیں، بیٹھے رہے۔ اب نبی علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو ان کے پاس آئیں گے بہانہ بتانے کہ ہم کیوں نہیں گئے، بہانے بنائیں گے تمہارے سامنے جب تم پلٹو گے ان کی طرف۔ کل، آپ ان سے کہہ دینا، لا تعذروا، لا تعتذروا، نہ بہانے بناؤ، لن نؤمن لکم، ہرگز ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے مسلمانوں کی جو بات ہے وہ کہی جا رہی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو ترجمان بنا کر مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ بھی ہم تمہارا ہرگز اعتبار نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک ہمیں بتا دیے ہیں اللہ نے تمہارے حالات، کہ تم کیوں نہیں گئے یہ ہمیں پتہ چل گیا، اللہ نے بتا دیا ہے، یہ پیچھے آیتیں جو بیان ہوئی ہیں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور اب دیکھے گا اللہ تمہارا عمل، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم پیش کیے جاؤ گے اس کے سامنے جو جاننے والا ہے چھپے کا اور کھلے کا۔ کہ تم بھی بہانے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا آگے رویہ دیکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ چونکہ غیب اور چھپے کا اور کھلے کا جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ، قسمیں کھائیں گے، بِاللَّهِ، اللہ کی، لَكُمْ، تمہارے سامنے، اِذَا انقلبتم الیہم، جب تم واپس جاؤ گے ان کی طرف۔ یعنی کہ غزوہ تبوک کا معرکہ جو ہے اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ واپسی پر جب مدینہ آ رہے ہیں واپس اس موقع پر نازل ہوئی ہیں، مدینہ بھی پہنچے نہیں ہیں۔
تو انہیں پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے تھے نا، یہ جو دیہاتی تھے، بدوی جو عرب تھے، تو اب یہ وہ بہانے بنائیں گے، آپ کے پاس آئیں گے تو آپ یہ رویہ اپنانا ہے جب تم واپس جاؤ گے ان کی طرف۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، وہ قسمیں کھائیں گے کہ تم صرف نظر کرو ان سے، کہ بھی ان اعراض کرو، معاف کر دو، درگزر کر دیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو صرف نظر ہی کر لو ان سے، یہ نہیں کہ ان کو منہ نہیں لگانا، اب ان کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سراسر گندگی ہیں، کہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ وہ کفر ہے اور فسق ہے، خدا کی نافرمانی۔ تو کہا کہ یہ گندگی ہیں، تو ان سے آپ منہ پھیر لیں، ان کو منہ نہیں لگانا اب۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاءً، بدلے میں، بما کانوا یکسبون، اس کے جو یہ کماتے رہے ہیں۔ یحلفون لکم، قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے، لترضوا عنہم، کہ تم راضی ہو جاؤ ان سے۔ فَإِن ترضوا، اگر تم راضی ہو بھی جاؤ، عنہم، ان سے، تو اللہ ان سے ہرگز نہیں راضی ہوگا۔ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، اس لیے کہ اللہ نہیں راضی ہوگا، عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ایسے لوگوں سے جو بد عہد ہیں، کہ انہوں نے عہد نبھایا نہیں ہے، عہد توڑا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ الاعراب اشد کفراً، یہ بدوی عرب زیادہ سخت ہیں کفر میں، و نفاقاً، اور نفاق میں۔ پیچھے شہری جو منافقین تھے ان کا ذکر ہوا، اب چونکہ بدوی جو ہیں دیہات میں رہنے والے، ان کا ذکر چل رہا ہے، تو کہا ہے کہ یہ تو ان سے بھی زیادہ ہیں، سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں۔ وَأَجْدَرُ، اور اسی لائق ہیں، اللہ یعلم حدودہ، کہ وہ نہ جانے حدود، ما انزل اللہ علی رسولہ، اس کی جو اللہ نے اتارا ہے اپنے رسول پر۔ کہ یہ ان کا رویہ ہے نا اصل میں، کہ یہ کیوں نہیں آئے، آ کر اپنی تربیت پاتے، یہاں سے اپنی تربیت کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ احکامات دیے ہیں ان پر عمل کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ آ کر سیکھتے، دین سیکھتے، اپنی ان کی تربیت ہوتی۔ انہوں نے چونکہ بے نیازی دکھائی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اسی اپنی بے نیازی کی وجہ سے، یا اب اسی کے لائق ہیں کہ ان کو اللہ کے جو حدود ہیں، جو اللہ نے جو کچھ نازل کیا اپنے بندے پر، اپنے رسول پر، اس سے یہ واقف ہی نہ ہوں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آگے بھی بیان ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں نہ ایسا ہوا کہ سارے تو چلو نہیں آ سکتے تھے، کچھ لوگ ہی آ جاتے، آ کر دین سیکھتے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اگر کوئی آدمی لاتا ہے تو اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدویوں میں وہ بھی ہیں، یہ جو منافقین کا ذکر چل رہا ہے نا، جو دیہات میں رہنے والے ہیں، فرمایا کہ ان دیہات میں رہنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو سمجھتے ہیں، مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اسے جو وہ خرچ کرتے ہیں ایک تاوان۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دو، انفاق کرو، وہ کہتے ہیں یہ تو تاوان ہے، ایک طرح سے ہمیں جرمانہ دینا پڑ رہا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ، اور منتظر ہیں، بِكُمُ الدَّوَائِرَ، تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے۔ یہ کہتے ہیں، ان کو انتظار ہے کہ اچھا کسی طرح یہ مغلوب ہو جائے مسلمان، ان کو جو غلبہ حاصل ہو گیا ہے یہ کسی طرح ختم ہو، اور ہم سے یہ جو تقاضا کیا جا رہا ہے زکوٰۃ کا تقاضا کیا جاتا ہے، جو بھی اہل ایمان ہے اگر وہ مالدار ہے، مال رکھتا ہے، تو اس سے ریاست جو ہے، حکومت جو ہے وہ زکوٰۃ لیتی ہے۔ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے نمائندوں کو بھیجتے تھے کہ لوگوں سے پھر وہ جو ریاست کا تقاضا ہے، جو حق ہے، وہ پھر ان سے لیا جائے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے لینا ہوتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ ختم ہو، یہ معاملہ ان کا غلبہ ختم ہو کسی طرح سے، یہ مغلوب ہو جائے اور ہمیں یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے، تو اس کو چونکہ وہ جرمانہ سمجھتے تھے۔ وہ ان کو انتظار ہے کہ زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں، کہ ان کے حالات جو نا یہ جو غلبہ ہے مغلوب ہو جائیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے گردش بری، کہ ان پر جو ہے نا برے حالات آنے والے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سارا کچھ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے ان کے ساتھ جو معاملہ بھی ہونا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، انہی بدویوں میں وہ بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو سچا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخر پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور اس سے جو وہ خرچ کرتے ہیں اس سے وہ سمجھتے ہیں، قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی دعاؤں کو بھی۔
یعنی پیچھے روک دیا گیا نبی علیہ السلام کو کہ منافقین کے بارے میں کوئی استغفار دعا نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور ان کا جنازہ نہیں پڑھنا اور ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا مغفرت کی دعا کے لیے۔ جبکہ دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو بدوی ہیں، یہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں یہ جرمانہ ہے۔ تو جبکہ جو سچے اہل ایمان ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر سچا ایمان جو رکھتے ہیں، وہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کو وہ اللہ کی قربت کا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ خرچ کریں گے اس سے اللہ جو ہے راضی ہوگا، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو رسول کی دعائیں ہیں، اللہ کے پیغمبر خوش ہو کر جب وہ ان کا ایسا رویہ ہوگا سچے اہل ایمان کا، تو اللہ کے پیغمبر ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ جو پیغمبر کی دعائیں ہیں یہ بھی تقرب کا ذریعہ ہیں ان کے لیے۔ الا انہا قربۃ لہم، تو سنو یقیناً یہ تقرب کا ذریعہ ہیں ان کے لیے، تو ان کا خرچ کرنا اور پیغمبر کی دعائیں لینا۔ پیغمبر کی دعا چونکہ سفارش ہے، شفاعت ہے اللہ کے حضور، تو یہ چیزیں تقرب کا ذریعہ بنیں گی ان کے لیے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان کو داخل کرے گا اللہ اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ دونوں تقابل میں بیان ہو گیا کہ منافقین کا رویہ کیا ہے اور سچے اہل ایمان کا رویہ کیا ہے خرچ کرنے کے معاملے میں، اور نبی علیہ السلام کا جو تعلق ہے نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام کی دعائیں لینا، اس حوالے سے جو اہل ایمان سچے اہل ایمان ہیں وہ حریص ہیں نبی کی دعاؤں کے۔ والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے سب سے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ یہ اب منافقین اور تمام اہل ایمان کے سامنے آئیڈیل سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جنہوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا ہے، پھر جو انصار مدینہ میں سے تھے، ان میں سے جو سب سے آگے بڑھنے والے تھے، سبقت کرنے والے، اب یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ آئیڈیل سامنے رہے کہ یہ ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے تمہیں چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم کمزوری دکھاؤ ایمان میں یا منافقت کا رویہ اپناؤ، تمہیں یہ رویہ اپنانا چاہیے۔ سبقت کرنے والے سب سے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی خوبی کے ساتھ، یعنی کہ کچھ آگے بڑھے ایمان لانے میں، کچھ ان کے پھر فالورز ہیں پیچھے بعد میں جو ایمان لائے ہیں، اور لیکن خوبی کے ساتھ انہوں نے پیروی کی ہے، نہ انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی ہے نہ منافقت۔ رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اس سے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے، جنات، ایسے باغات، تجری، بہتی ہوں گی، تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ تو یہ سچے اہل ایمان جو ہیں، سبقت کرنے والے اور ان کے پھر فالورز جو ہیں، ان کی پیروی کرنے والے، ان کو سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے اصل جن کے پیچھے تمہیں چلنا چاہیے، کمزور اہل ایمان کو اور منافقین کو۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، منافقون، اور ان میں بھی جو تمہارے ارد گرد بدوی ہیں، دیہاتی ہیں، منافق بہت سارے موجود ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والوں میں بھی پیچھے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جو مدینہ میں منافقین تھے، اور بعد میں ذکر ہوا جو مختلف دیہاتوں میں، دیہی علاقوں میں جو آباد تھے، ان منافقین کا ذکر ہوا۔ تو اب دوبارہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے دونوں کا، کہ جو تمہارے ارد گرد جو دیہات ہیں ان میں بھی بہت سارے منافقین ہیں اور مدینہ میں بھی منافقین ہیں۔ مردوا علی النفاق، وہ طاق ہو چکے ہیں اپنے نفاق میں، بڑے وہ ماہر منافق ہیں، یعنی کہ وہ اپنے اس رویے پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے نا، ان کا مقابلہ کرنا کہ آسان نہیں ہے، یہ جس طرح دھوکہ دیتے ہیں، جس طرح اپنی منافقت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، تو یہ طاق ہو چکے اپنے نفاق میں۔ لا تعلمہم، تم نہیں جانتے ان کو، یعنی کہ پتہ نہیں چلتا تھا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بھی یہ منافق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے وہ ماہر منافق تھے کہ پتہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تو معلوم ہے نا۔ سنعذبہم مرتین، ہم عنقریب انہیں سزا دیں گے 2 مرتبہ۔ ثم یردون، پھر وہ دھکیل دیے جائیں گے، الی عذاب عظیم، ایک عذاب عظیم کی طرف۔ یہ جو عذاب عظیم ہے
جیسے الفوز العظیم پیچھے بیان ہوا جو جنت ملے گی اہل ایمان کو، اور عذاب عظیم جو ہے وہ ظاہر ہے جو دوزخ ملے گی منافقین کو۔ دوسری کا بیان ہوا ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں یا منافقین ہوں، ان سب کو جمع کر دیا جائے گا دوزخ میں۔ عذاب عظیم سے تو مراد یہ ہے کہ جو دوزخ میں، اس سے پہلے کہا گیا کہ 2 مرتبہ ان کو سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ وہ کون سا ہے؟ ایک جو برزخ میں ظاہر ہے جو عذاب کی صورت ہے، اور دوسرا جو اسی دنیا میں منافقین کو اہل ایمان کے ہاتھوں جو جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس دنیا میں اہل ایمان کی طرف سے جو سزا ہوگی، برزخ میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر قیامت کے بعد جو عذاب ہوگا۔ تو یہ منافقین کے بارے میں، خواہ وہ مدینہ میں رہنے والے ہوں یا دیہاتی ہوں، ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ ان کا انجام یہ ہے۔ اور اس سے پیچھے جو سچے اہل ایمان ہیں، جو سبقت کرنے والے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کو فالو کرنے والے ہیں، سابقین کو، ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے جنت کی شکل میں۔ تو یہ دونوں کا ذکر ہو گیا جی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔